علامہ اقبال شاعر مشرق بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، ان کا کلام اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اور دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں ہر خطہ وہاں پہ رہنے والے لوگ اقبال کو اپنا شاعر کہتے ہیں۔ اور اقبال نے نہ صرف نظم کے ذریعے بلکہ نثر کے ذریعے بیداری ملت اور امت مسلمہ کی عروق مردہ میں جو ولولہ تازہ بھر دیا ہے وہ بے مثال و باکمال ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی نہیں کہ اقبال کا کلام ہی ہے، اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، تشکیل الہیات جدیدہ کے نام سے اسلامی نظام مملکت، ریاست، اس کی اساس، اس کی آئین اور قانون سازی پہ بھی بحث کی ہے، اور اس کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدت اور ماڈرنزم کے کلچر کو بھی پروموٹ کیا ہے۔ اقبال روایت پسند ہی نہیں تھے، روایت لیتے تھے، مگر وہ قرآن اور سنہ کی جو اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے اس میں ماہر تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں علماء اور وارثان محراب و منبر کے لیے، کہ آج کے دور میں قرآن و سنت کی روح جس طرح تر و تازہ ہونی چاہیے اس طرح اقبال نے اس کی اپلیکیشن کی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، ریپریزنٹیٹیو آف دا ہولی قرآن۔ اور وہ جب قرآن مقدس کی تلاوت سنتے کسی عرب قاری سے تو زار و قطار رونے شروع ہو جاتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رموز بے خودی کے آخر میں اقبال نے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا کہ اگر میرے اشعار میں قرآن حکیم اور آپ کی سنت کے خلاف کوئی بات ہے تو آپ دنیا کو میرے کانٹے سے پاک کر دیجئے اور قیامت کے دن مجھے پوسہ پا سے محروم کر کے خوار و رسوا کیجئے۔ تو پھر کہا کہ حقیقت حال یہی ہے، جواب ملا کہ اقبال تو نے تو اپنی شاعری میں قرآن و سنت کے موتی پرو دیے، یعنی قرآن اور سنہ کی پریکٹیکلی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اقبال کی شاعری میں ملتی ہے۔ تو اقبال اپنی شاعری کی بنیاد، اس کی اساس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ رکھتے ہیں۔ اور اقبال کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے سراسر قرآن حکیم کی ترجمانی کی ہے اور قرآن پر پورے شعور کے ساتھ ایک گہرے ایمان و ایقان کا نتیجہ ہے کہ ایک بار ایک پرنسپل نے ایف سی کالج نے